ہاں جی، ایک پاکستان کا قصہ یاد آ رہا ہے مجھے کہ جو حالات وہاں کے چل رہے ہیں کہ جو انجوائمنٹ جو صرف ہے وہ ایلیٹ کلاس کی ہے، اور باقی لوگ کس طرح سے بیچارے سفر کر، ویری ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ویری ویل ایجوکیٹڈ ہیں، اینڈ دے آر سفرنگ اے لاٹ۔ اب اسی طرح کا قصہ مجھے یاد آ رہا ہے، کسی شہر کا تھا، اور یہ بالکل ریئل سٹوری ہے۔ اس میں کیا تھا کہ وہ آدمی اچھا بزنس کر رہا تھا، بالکل جیسے بزنس میں کبھی ڈاؤن فال بھی آیا۔ اب وہ بیچارہ بڑا تنگ ہوا، اپنے رشتہ داروں سے بھی مانگ رہا ہے، ادھر بھی کر رہا ہے، ادھر کوئی سننے والا اس پر نہیں تھا۔ اب جیسے ان ملکوں میں تو ہوتا ہے ذرا سا بھی کچھ ہوا تو گورنمنٹ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، یہ نارتھ امریکہ، یورپ، کوئی سی ملک ہو جائے۔ اب ادھر اس نے کیا کیا، انہیں اتنا تنگ آیا، اس نے کیا کیا کہ ایک وقت جا کے نا، کہ 2-3-4 بچے تھے، وہ سڑک پہ جا کے بیٹھ گیا اور اس نے بورڈ لگا دیا اپنا کڈس فار سیل، یعنی کہ بچے جو کوئی خریدنا چاہتا ہے بچے خرید لے، میرے بچے خرید لے، پیسے مجھے دے دے تاکہ میں سروائیو کر سکوں۔ اب جب وہ بورڈ لگا، اور وہ بڑا ایک دم بڑا ساری میڈیا میں بھی آ گیا، ٹی وی میں بھی آ گیا کہ یہ بندہ اپنے بچے بیچ رہا ہے، اور اس حالت تک پہنچا ہوا ہے۔ اور جب یہ ساری خبریں ٹی وی پہ اور اخبار ہر جگہ پہ آ گئی، اور کچھ لوگ اچھے بھی تھے بڑے، انہوں نے بڑا ترس کھایا، انہوں نے آ کے اس کو پیسے بھی دیے، خیال کرنا بھی شروع کر دیا۔ گورنمنٹ کی نظر میں تو ویسے کچھ بھی نہیں آتا، کیونکہ کافی وہ بے عزتی ہو رہی تھی کہ بھیا ان لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ جب کچھ ہو نہیں رہا تو وہ بچے بھی بیچنے پہ آ گئے ہیں۔ اب یہ کتنا آپ نے دیکھا، بجلی کے بل بڑھ گئے، فلانا خودکشیاں کر لی، بلکہ بھائی سے گولی مار رہا ہے، اتنا برے حالات میں۔ اب بات یہ ہے کہ جو ایک کلاس ہے وہ تو ہمیشہ سے عیش کرتی آئی ہے، 75 ایئرز سے ہمیشہ سے عیش کر ہی رہے ہیں، موجیں مار رہے ہیں، اور جو بیچارے مجبور لوگ ہیں وہ اس طرح سے۔ اب کہنے کا مطلب یہ کہ اس کا مطلب ہے ہر آدمی جو پریشان ہے وہ سڑک پہ آ جائے اور آ کے وہ جو ہے کیا نام اس کا وہ لگا دے کہ کڈس فار سیل۔ اب اس بندے کا کیا ہوا کہ جب اس نے وہ یہ لگایا، اور پوری دنیا، یہ خبر پوری دنیا میں گئی ہے کہ ایک آدمی جو اپنے بچے بیچ رہا ہے۔ اب اس میں جب اس نے لگایا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے جو سب سے پہلا کام کیا، ایک تو وہ اسٹیبلش تو ہوا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہوا، جو ہماری نیچر ہے اس نے ساتھ دوسری شادی بھی ساتھ ہی کی، یہ کام بھی ساتھ ہی کیا اس نے۔ اب بات یہ ہے کہ سمجھ سے باہر مسئلہ آتا ہے کہ پاکستان میں جو حالات ہیں، جو چلتے چل رہے ہیں، وہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اور یہ میں سب سے کہتا ہوں کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے نا وہ غربت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا غربت کفر تک جانا چاہیے۔ ہر بندے کو کوشش کرنی چاہیے کسی طرح سے بھی نا اس کو اپنا سروائیول کی جنگ کرتے ہوئے پیسہ کمانا چاہیے، کسی طرح محنت کرنی چاہیے، بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، صحیح ڈائریکشن میں چلنی چاہیے، اور اپنا بزنس کریں، اپنے آپ کو آگے لے کے آئیں، ورنہ جہنم ہے۔ یہ کہہ دے جی میں نے میڈیکل کر لیا، میں نے انجینئرنگ کر لی، میں نے یہ کر لیا، وہ 5% میں رہیں گے، ساری زندگی اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو اب یہ بڑی پکی سی سٹوری ہے جی، سائن بورڈ لگا دیا ہے کڈس فار سیل اور پیسے آ گئے۔ اب سب تو ایسے نہیں کر سکتے، بس کتنی لوگ تکلیف میں، بس اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اللہ تعالیٰ کرم کرے۔